سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے
حق لا إله قال لا إله إلا الله يا محمد صل على يا محمد صل على قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد صل على لا إله إلا الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین حضرات، میں اور آج آپ سبھی احباب بھائی محمد شفیق صاحب اور بھائی محمد منیر اور بھائی محمد شبیر صاحب کی والد محترم کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے ہیں. تقریباً 2 ماہ قبل ان کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے حضور التجا ہے کہ خالق کائنات ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے والد محترم کی اللہ پاک آنے والی قبر کی جو مشکل مناظر ہیں ان میں آسانی عطا فرمائے. معزز سامعین حضرات، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، جب دائرہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو 2 حقوق اس پر فرض کیے جاتے ہیں. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. آج اگر
ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں، جہاں سے حقوق اللہ کی ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ ہم حقوق العباد میں بھی بہت پیچھے نکلے۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے حق تلفی بھی بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی شعبے سے بھی کوئی بھی شخص تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس معاملے میں بہت پیچھے نکل چکا ہے۔ کسی بھی شعبے سے وہ تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور اسی حقوق العباد میں ایک یہ بھی حق ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ لیکن ایک بات میں یہ علماء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ انسان جو ہے، رب کہتا ہے کہ میری قدرت کا شاہکار ہے۔ اب جب حکم یہ ہے کہ جب میت آ رہی ہو، اس کا جنازہ اٹھا کر لایا جا رہا ہو، تو حکم یہ ہے کہ اس کے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن مجھ سمیت ہر انسان اس بات کو سوچے اور دیکھے کہ ہم میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ جنازہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب تم جنازہ آتے ہوئے دیکھو تو تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم اس کے اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اس کے احترام کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جانے والا جو شخص ہوتا ہے، حکم کیا ہے، جب اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہو، ارے یہ قدرت کا شاہکار ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد جب اس کی نماز جنازہ، اس کے ادب و احترام دیکھیے کہ انسان کا شریعت کے اندر کتنا ادب و احترام ہے اس اشرف المخلوقات انسان کا، کہ مرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ امام کعبہ بھی ہو، اس کی میت، اس کی چارپائی اس سے آگے ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کس طرف جا رہے ہیں، ہم شریعت سے کتنے دور جا رہے ہیں۔ آج ہم جو یہ نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے، حقیقت انسان چھپا نہیں سکتا، بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آج ہم نماز جنازہ کے لیے بہت دور سے چلے آتے ہیں، اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم میں سے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ زیادہ لوگ نماز جنازہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اس کے جو ورثاء ہیں، حقیقت میں ہم مرنے والا کے نماز جنازہ پڑھنے لیے نہیں آ رہے، ہم جو پیچھے زندہ ہیں ان کو اپنی شکلیں دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا سوچے کہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت کے لیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، تو کیا خالق کائنات ہمارے دلوں کے راز کو نہیں جانتا؟ تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نماز جنازہ میں ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے، اس کے ورثاء کو منہ دکھانے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر فرض نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی ہو تو ہمیں اس طرف اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے۔ انسان کو منہ دکھانے کے لیے ہم دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم وہاں پر نہیں جاتے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آج کس جگہ پر جا کر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، یاد رکھنا یہ انسان کے عہدے، یہ مال دولت، یہ منصب اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے جو یہ قبیلے بنائے ہیں
یہ فقط ایک تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے، وہی تکریم والا ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو پھر ہم کیا، ہمیں اگر کوئی تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑا سا علم ہمارے پاس چلا آئے، یا تھوڑی سی مال و دولت ہمارے پاس چلی آئے، تو ہم پھولے سماتے نہیں ہیں۔ ہم پھر دوسرے انسان کو اتنا حقیر تصور کرتے ہیں کہ اگر راستے میں کسی غریب سے کسی امیر کا پالا پڑ جائے تو اس کے لیے مسافہ کرتے ہوئے انسان سوچے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ صرف ہاتھ کی 2 انگلیاں اس غریب کے لیے بڑھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی امیر آ رہا ہو تو ہم جھک کر اس کے گھٹنوں کے ساتھ جا کر لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ انسان کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہوگی، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصب آ گیا، کوئی عہدہ مل گیا، مال و دولت آ گئی، کوئی علم کے 2 لفظ پڑھ لیے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت ایک عزت و احترام والے ہو گئے۔ عزت و احترام اسی کا رب کے ہاں جس کے اندر تقویٰ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، یاد رکھو کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ جانے کے بعد یہ کائنات کا بچہ گواہی دے کہ یہ جانے والا انسان صاحب علم تو نہیں تھا، صاحب اخلاق تھا، با کردار تھا۔ تو خالق کائنات کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کے وہ مصادق جاتا ہے، وہی انسان صاحب تقویٰ والا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس۔ حدیث پاک کے متن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان الحج یغسل الذنوب، کہ حج ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کما یغسل الماء الدنس، جیسے صابن میل کو دھو ڈالتا ہے۔ آج ایک بزرگوں کا لاشا، ان کی میت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نسبت سے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں موت کا منظر اور موت کا احوال وہ اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ میرا موضوع بنانا ایسی حدیث کو جو حج سے متعلقہ ہے، اس کا آج کی اس موت سے کیا تعلق ہے۔ تو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ ان 2 کے تعلق کو آپس میں جوڑ سکوں۔ حضرات گرامی، میں اس فیلڈ کا اتنا ماہر مشاق انسان نہیں ہوں۔ حفاظ کرام، علماء حضرات، وہ اپنے اپنے انداز میں کھلا کر بڑی تنبیہ والی، پند و نصیحت والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ آج سے پونے 2 ماہ قبل اسی گھر سے ایک خاتون کا جنازہ اٹھا، اور مجھے ان کے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ میں سامنے آ کر چند باتیں کہوں کروں، اور میں نے ان خاتون کے حوالے سے ضروری حد تک چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کیں، اور چند ایک باتیں کہنے سے میں پہلو تہی کر گیا، اس اعتبار سے کہ کسی خاتون کے حوالہ سے اس قدر بیش قدر گفتگو کرنا اور تفصیلات میں جانا شاید بہت مناسب نہ ہو۔ لیکن ایک بات کو مجھے آج پھر دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ میں وہ ذکر نہ کر سکا تھا کہ وہ خاتون میری پھپھی تھیں، اور یہ رشتہ اپنی جگہ، لیکن ان کا نام سندر بیگم تھا۔ پتہ نہیں کس پیار اور محبت سے کس شخص نے، سندل کی ایک لکڑی بھی ہوتی ہے اور سندل کا ایک بورا بھی ہوتا ہے، کسی نے بچپن میں سندل بور کہہ دیا،
اور بعد ازاں سندل کا لفظ حذف ہو گیا اور ہم سب ان کو بور بور کے نام سے ہی یاد کیا کرتے تھے، اور ان بچوں سے جب کبھی پوچھتے تھے تو یہی پوچھتے تھے کہ بور کا کیا حال ہے، یعنی گویا کہ ایک ایسا نام ان کا بن گیا تھا۔ اخلاق کے اعتبار سے جس حد تک ان کی تعلیم تھی اس وقت کے علماء نے، مولویان نے، یا میاں صاحب نے، یا کسی قاری صاحب نے، یا قاضی صاحب نے ان کو نماز کا درس پڑھایا اور قرآن پاک کی تعلیم دی۔ زندگی بھر وہ اس پر کامل طور پر جو ہے وہ دسترس رکھتے ہوئے اس پر بالکل عمل رہیں۔ اب میں آتا ہوں ان بھائی صاحب کی طرف جو میرے رشتے کے اعتبار سے پھپھا لگتے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جیسے ان کے نام کا وہ لہقہ بن گیا تھا یا پہچان بن گئی تھی، ایسے ان بزرگوں کا بھی لقب ہمارے نزدیک بھائی تھا۔ جب کبھی ہم پوچھتے تو یہی پوچھتے تھے کہ بھائی شفیع کہاں ہے، بھائی شفیع نے کیا کیا، جب بھائی صاحب ملتے تو پوچھتے کہ بھائی کیا حال ہے۔ گویا کہ اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، المسلم و اخوہ المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس اعتبار سے اس شخص نے زندگی بھر جملہ اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، 5-7 منٹ باقی ہیں، ایسی لمبی تمہیدی گفتگو ہو نہیں سکتی، تو میں اس حدیث کے متن کی طرف آتا ہوں کہ چند سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی، اتنے بڑے یہ نہال نہیں تھے، بڑے امیر کبیر نہیں تھے، لیکن اپنی حد تک خوش گزران ہو رہی تھی، بچے محنت مزدوری مشقت کرتے تھے اور نظام چلتا تھا۔ بھائی صاحب کو چند سال قبل عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہاں ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے 2-2, 4-4, 6-6 بار حج کی سعادت حاصل کی ہوگی اور کئی بار عمرہ بھی ادا کیا ہوگا۔ آگے خدا کے نزدیک اس کا وزن ہے، خدا کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ اور حیثیت ہے کہ کس کا عمل کس رنگ میں کس حد تک قبول ہے۔ لیکن میں ان کے اس عمرے کی حد کو، اس عمل کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جیسے ان الحج یکسل الذنوب کما یکسل الماء الدنس، یا ان الحج والعمرۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اور انہوں نے عمرہ ادا کیا، بڑا حج ادا کرنا نصیب نہ ہوا یا موقع نہ ملا، لیکن یہ دنیا دار انسان تھے، گھومتے پھرتے، صبح سویرے اٹھ کر 10 گھروں تک یہ پہنچ کر سلام دعا کرنے کے بعد واپس نہ آتے تو لوگ جاگتے نہ تھے۔ اس حد تک کھلا تعلق رکھنے والے انسان تھے، لیکن عمرہ کا عمل ادا کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو دنیا داری کے ایسے لاحقوں سے بالکل منقطع کر لیا۔ کسی شخص نے دنیا داری کے کسی ایسے کام میں بھائی شفیع صاحب کو یا میرے پھپھا ان شفیع صاحب کو ایسا مشغول نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل دیا ہو، اور کسی کو کوئی حرج پہنچایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی بدگوئی کی ہو، اور کسی کے معاملات میں دخل دیا ہو، کسی کا حق مارا ہو۔ اگر اپنا حق کہیں موجود تھا تو اس کو وہیں پڑا رہنے دیا، کسی کا حق ادا کرنا تھا تو اس کو ادا کرنے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی، اور اپنے بچوں کو تلقین کی اور وصیت کی کہ ان باتوں پر عمل پیرا رہنا ہے۔ میں صف میں کھڑا تھا تو اتنے میں ان کا بیٹا منیر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ چند باتیں یہاں کریں گے ان کے تعارف کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہاں کہنے کی 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھانے کی بات کی جاتی ہے، تو کھانے کے حوالے سے عموماً ہر جگہ ہماری یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ ماتم والے گھر میں کھانا کھانا ناجائز ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تفہیمی طور پر وہ بات حذف ہو چکی ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور گاؤں کے لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ ہی واقعتاً اس شرعی اصول کے مطابق کھانا اپنی طرف سے پکواتے ہیں اور میت والے گھر میں کھاتے بھی ہیں اور لوائے کہ ان کو کھلاتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ تھا کہ ان کے گھر میں نہ کسی نے کھانا خود پکایا ہے، نہ کسی کو یہ دعوت ہے، نہ تشہیر ہے، اور گاؤں میں کمیٹی موجود ہے، سارا انتظام انسرام وہ کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ چیز تو اپنی جگہ پر رہ گئی۔ دوسری چیز تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے کہ لین دین کا سلسلہ، انسان لوگوں سے قرض لیتا بھی ہے اور انسان لوگوں کو قرض دیتا بھی ہے۔ اس نسبت سے ان کے بیٹے نے یہ بات مجھے کہی کہ وہاں آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ کسی شخص کا کوئی لین دین ایسا موجود ہو نقدی کی شکل میں،
फसल की शक्ल में, गले की शक्ल में, सौदेबाजी की शक्ल में, तो वो शख्स हमसे खुल खुला कर मुतालबा कर सकता है यहाँ भी और हमारे घर भी। हम 4 बेटे उनके इस ज़िम्मा पढ़ने वाले बोझ को उतारने के लिए और उनकी ज़ात को सुरखरू करने के लिए हम तैयार हैं। और इस सिलसिला में जिस कदर इस ताकीद है, उस ताकीद की तो ये इंतहा का आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें ऐसे सारे अमाल की तलकीन की है और हमें तरगीब दी है, आप वो जनाजा न पढ़ाते थे जो शख्स मकरूज मर जाता। जो शख्स मकरूज मर जाता उसकी नमाज जनाजा न पढ़ाते थे और फरमाते थे कि आप सारे असहाब पढ़ लें, मैं इसमें शरीक नहीं होता। इस निस्बत से कि खुद अदा करने की सकत होती तो खुद अदा करने की कोशिश करते। सहाबा में से कोई आगे बढ़कर वो अदा कर देता तो उसको कबूल फरमा लेते, और जब तक वो बरी उल ज़िम्मा न होता उस वक्त तक नमाज उसकी अदा न की जाती। और फिर जो इंसान तरका और वर्षा छोड़कर मर जाता है, उसके सिलसिला में हम मकान, दुकानें और रुपए पैसे बांटना शुरू हो जाते हैं फटाफट। हुक्म शरी ये है कि सबसे पहले उस शख्स के ज़िम्मे जिस कदर कर्ज है वो अदा किया जाए। कर्ज की रकम अदा कर चुकने के बाद बाकी जो बचता है वो वरसा आपस में तकसीम कर लें। काजी अपने उनके भांजे हमारे कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब यहाँ मौजूद हैं, शायद वो भी कोई बात करना चाहते थे। 2-4 मिनट बाकी हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, कोई गुफ्तगू करना चाहें या कोई और बुजुर्ग साहब जो है वो तशरीफ़ लाना चाहें तो मैं अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट का वक्फा रख कर समेटता हूँ। मैं कोई ढंग की बात कह सका हूँ, कर सका हूँ तो खुदा ही जानता है इस बात को। मैंने पहले माजरत की क्योंकि मेरा मशगला नहीं है ऐसी मजालस में बोलने का, सामने आने का। अगर कोई चीज़ अच्छी अदा हुई और आपके जहन तो को अच्छी लगी हो तो अल्लाह ताला उसका आपको अजर दे, और कोई बात ऐसी हो जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ अखलाक अदा हो गई हो तो मैं उसको लफ्ज़ भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ और आपसे भी माजरत करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो है वो 11:36 पे शुरू होता है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं तो मैं एक हदीस पाक आपके सामने रखना चाहूँगा। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ता होगा। तो आप अहबाब अपनी सफ़े भी बनाएं। समीन अज़ीज़ शाम ये कोशिश किया करें, जनाजे में जाएं, घर से निकलें, मस्जिद में हूँ, जिधर भी जाएं आपकी ज़बान पे दरूद व सलाम का विर्द होना चाहिए। जैसे दुनिया में आप देखते हैं हर शख्स चाहता है जो मोहल्ले का बड़ा हो, जो मोहल्ले का सरदार हो या गांव का बड़ा हो उसके करीब खड़ा हो तो क्या वो उसमें अपनी इज्जत समझता है। काश आज ये इंसान समझ ले कि क़यामत के दिन जो मुस्तफ़ा के नज़दीक खड़ा होगा उसकी कितनी बड़ी इज्जत होगी। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। थोड़े से माफूज किए भाई। जब तक ये खुशबू का अमल मुकम्मल होता है, इंसान के लिए 2 वक्त हैं, 2 वक्त जयद उलमा का खिताब होना था, वक्त ना होने की वजह से प्रोफेसर साहब का एक अहम घर से ताल्लुक और एक माने इल्मी शख्सियत है। माने इल्मी शख्सियत है, कोई उस तरह का माने या माने, मैं इनके साथ 6 साल तक काम किया, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत इल्मी चीज़ें सीखी हैं। रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकतें फरमाए। 2 वक्त है इंसान के लिए, एक आने का वक्त है, एक जाने का वक्त है। बेशक आया तो आज़ान सुनी, आया तो मुसलमान के घर बच्ची या बच्चा पैदा हो तो आज़ान। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त साथी इल्मी शख्सियत हैं कि आपने इस रात पर बोलना था, तो मैं वैसे भी गम से इस तरह भी कैफियत में हूँ। एक 2 बातें आपके जहन में रहें। आया तो आज़ान सुनी और जब मोमिन उसे सलाने के लिए गए, दूसरा वक्त उसका यह है कि जाना है। इन 2 वक्तों के दरमियान एक वक्त है, ये 2 वक्तों के दरमियान आया था तो खासा वक्त गुजारा दुनिया में, और फिर ये जाने का वक्त, ये जाने से पहले जो वक्त उसे मिला आने पर वो आज़ान सुनी थी, और फिर जब कब्र में उतारेंगे मोमिन उसे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अला मिलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 2 वक्तों के दरमियान जो वक्त बच रहा है वो जिक्र खुदा में।
मुकम्मल हो गई। छोड़े मैं एक बचपन कदीमी जैन हकीम उल उम्मत मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद ग्रामी ने मक्का दर्स दिया 10-12 साल, वो कहते थे ये तकबीर सुनाना ये नहीं, याद कराना मकसद नहीं है, बंदों को अलर्ट करना है। जैसे तकबीर नमाज के लिए कही जाती है, लोग अलर्ट हो जाते हैं। अगर आप नियत सुना देंगे तो लोग जहां ज्यादा हुजूम होता है लोग खड़े रहते हो, जनाजा मुकम्मल हो जाती है। नियत सुना दें तो बेहतर है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने इस नमाज जनाजा की, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज कफाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दुरूद वास्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के, पीछे इमाम के, मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ से, अल्लाहु अकबर। जय्यद उलमा थे, कुर्बत की वजह से मुझे ये एजाज़ दिया है, एक रिश्ते की वजह से। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सफ़े तोड़कर बड़ी तवज्जो से सूरह फातिहा को पढ़ना है, सूरह इखलास सफ़े तोड़कर। महबूब साहब जो पढ़ा है आपकी मिल्क, एक ही मर्तबा जो मेरे पास बेशुमार कलामात मिल्क हैं वो आपकी मिल्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खालिक़े कायनात, मालिक दो जहां, गुनाहगारों की पढ़ी गई नमाज जनाजा को करीम नबी के वसीला से अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। शुरकाए नमाज जनाजा ने मोहब्बत प्यार के साथ सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक का विर्द किया। घर वालों की तरफ से मिन जुमला कलाम पढ़ कर पेश की गई। करीम मौला तुझे तेरे नबी का वास्ता, सबको अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। सबका सवाब हदियतन तोहफतन आका करीम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी मरहुमा उम्मत जमील मोमिनीन वल मोमिनात सबको फर्दन फर्दन इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बारे ला सबके सगायर कबायर गनों को मुआफ़ फरमा। सबको मेरे आका की शफात कुबरा सुगरा नसीब फरमा। खालिक़े कायनात अख़ुसुल ख़वास नबी पाक के वसीला से ये जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जा रहे हैं इन्हें पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। करीम मौला करम फरमा, इनके सगायर कबायर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। रहीम मौला रहम फरमा, कब्र में आने वाली इनकी मुश्किल मनाजिल को आसान फरमा। खालिक़े कायनात करम फरमा, इन्हें कब्र के अंदर करीम नबी की बार बार जियारत, पहचान और शफात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। इनके लवाहिकीन को इस सदमे में सब्र जमील और बदले में अजर अजीम अता फरमा। इतनी बड़ी तादाद में शुरकाए नमाज जनाजा मौजूद हैं, मौला इनमें से जो तेरा मकबूल बंदा है उसका वास्ता और वसीला हमारी दुआओं इल्तिजाओं को बुजुर्गों के हक में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अजमाइन। के टुर जाने ने सब रंग रंगीले
بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہدار پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہدار پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا یا جسے چاہ اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا
जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना, तो कोई आवे कोई जावे, किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे। ना कर बंदिया ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ओ ना तेरी ना मेरी ओ 4 दिनां दा ए दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी ते मैं ना ओ ते तिलकण रसदा मैनू देवे कौन संभाला। तके देवण वाले बहुत ते तू हथ पकड़न वाला। ते हुक्म दे बिन काम तमाम मुयस्सर होंदे, ओ नाम ओदा चित दरे आ और सावे करदा ते कैरू साड़े हरया। जीवन जीवन ए झूठा नाम ते मौत खलीस रुते, लख हजार तेरे ती सोने खाक अंदर रल सुते। लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी, लापरीत अजई मोहम्मद जग विच रे कहानी। ते आ फरमाते ने कुदरत थी संसार तमामी हो रंग बरंगी हो बूटे लाए ते कुछ हासे कुछ आमी। वाह सुभान अल्लाह। तेरे दामनो दर्द फिराक तेरे रू बरू सजन दे ओ